سورہ زخرف کی آیت کا نمبر ہے 6، 43 نمبر سورت ہے، 43 نمبر اس کی آیت کا نمبر ہے 6۔ اس میں کہا جا رہا ہے وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، کیا کہا جا رہا ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح ہم نے تم میں رسول بھیجا ہے، کس طرح ہم نے تم میں رسول بھیجا ہے؟ جس طرح ہم نے تم میں رسول بھیجا ہے بالکل اسی طرح ہم نے جو پہلے رسول آئے ہیں ہر رسول کو بھیجا ہے۔ اس قرآن کے نزول سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں وہ بالکل اسی طرح آئے ہیں جس طرح ہم نے تم میں رسول بھیجا ہے، جو آج رسول آیا ہے۔ تھوڑا سا اور آپ پر آسان کر دیتے ہیں، وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ۔ سب سے پہلے تو یہ طے کرنا ہے کہ آپ لوگ یعنی قرآن کو جو ماننے کے دعوے دار ہیں، آپ لوگ الاولین ہیں یا الآخرین ہیں؟ تو ہر ایک کے اوپر یہ بات واضح ہے کہ آپ لوگ الآخرین یعنی بعد والے ہیں۔ یہ آیت کن کو مخاطب کر رہی ہے؟ اس آیت میں خطاب کن سے ہے؟ اس آیت میں خطاب ہے الآخرین سے، یعنی ایک لائن کھینچی جا رہی ہے۔ وہ لائن کون سی ہے؟ وہ لائن ہے قرآن جب اتارا گیا ہے، تو کہا گیا جب قرآن اتارا گیا ہے اس وقت سے بعد آگے جو مخصوص آنے والے ہیں بعد والے، ان سے خطاب کیا جا رہا ہے، نہ کہ اس وقت کے لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے جب قرآن اتارا گیا۔ ہاں اس وقت بھی آپ لے سکتے ہیں، لیکن یہاں جو بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو قرآن کے اتارے جانے کے بعد آخر میں آنے والے لوگ ہیں، ان کو خطاب کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے۔ کن کو؟ یعنی جن میں مسیح کو بھیجا جانا تھا، جن میں عیسیٰ کو بھیجا جانا تھا، جو کہ سورہ جمعہ میں کہا گیا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ وہ آگے کہا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُ بِهِمْ، یعنی کہا گیا کہ اس قرآن کے نزول کے وقت جو رسول بھیجا گیا، کیسے بھیجا گیا؟ کس وقت میں بھیجا گیا؟ بالکل عین اسی طرح اس قرآن کے نزول کے بعد الآخرین میں جب دوبارہ ضلال مبین آ جائیں گی، 100% گمراہیاں آ جائیں گی، تو رسول بھیجا جائے گا۔ یہاں اس وقت کے لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے جب وہ رسول جس کی بعثت کا وعدہ کیا گیا تھا یعنی عیسیٰ، جب اس نے آنا تھا اس وقت کے لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، یعنی مسیح موعود کے وقت کے لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ۔ کہا جا رہا ہے کہ اے لوگو، اے وہ جو قرآن کے ماننے والے ہو، قرآن کی دعوت کو تسلیم کرنے والے ہو، تم میں اگر کبھی بھی کوئی شخص یہ آ کر اعلان کرے، یہ دعویٰ کرے کہ اے لوگو میں وہی رسول ہوں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، میں وہی مسیح ہوں یعنی مسیح موعود، وہ جس کے آنے کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا، میں وہی ہوں، اگر تم میں کوئی بھی شخص اٹھ کر یہ اعلان کرے، یہ دعویٰ کرے، تو پھر تم کیا کرنا؟ تم یہ کرنا کہ اس قرآن کو کھولنا اور دیکھنا کہ کیا یہ بالکل اسی طرح آیا ہے جیسے کہ اس سے پہلے رسول آئے جن کا اس قرآن میں ذکر ہے۔ یعنی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے لوگو، اے قرآن کی ماننے والو، اے قرآن کی ماننے کے دعوے دارو، ہم نے ہر شے سے اس کا جوڑا خلق کیا ہے، سچا ہے تو جھوٹا بھی ہے، کذاب بھی ہے۔ ہم نے تم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ تمہارے آخرین میں یعنی جب دوبارہ ضلال مبین آ جائیں گی، 100% گمراہیاں آ جائیں گی، تو اس وقت پھر ہم تمہیں سے اپنا رسول بھیجیں گے، ہم مسیح کو بھیجیں گے، یہ ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں۔ اب جب ہم نے یہ طے کر دیا ہے، یہ قدر میں کر دیا کہ ہم تمہیں سے اپنا رسول بھیجیں گے، مسیح کو بھیجیں گے، تو پھر ہر شاید اس کا جوڑا ہے، سچا ہے تو پھر جھوٹا بھی ہے، کذاب بھی ہے۔ تو سچا پہلے آئے گا یا کذاب پہلے آئیں گے؟ یا کذاب پہلے آئے گا؟ پہلے تو کذاب آئیں گے،
یعنی ہمارے قانون میں کیا ہے؟ ہمارے قانون میں دیکھو دن ہے تو اس کی ضد اس کا جوڑا رات بھی ہے، تو رات پہلے آتی ہے یا دن؟ روشنی پہلے آتی ہے یا اندھیرا؟ تو پہلے کیا ہوتا ہے؟ پہلے اندھیرا ہوتا ہے، اس کے بعد روشنی آتی ہے۔ روشنی جاتی ہے تو اندھیرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے ہی پہلے کون آئیں گے؟ پہلے کذاب آئیں گے، پہلے کذاب آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر سچا آ جائے گا تو سچے کے آنے کے بعد کذاب کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، جب تک دوبارہ پھر گمراہیاں نہ آئیں۔ اس لیے پہلے کون آتے ہیں؟ پہلے کذاب آتے ہیں۔ تو کہا گیا اے لوگو، اے قرآن کو ماننے کے دعوے دارو، قرآن کی ماننے کے دعوے دارو، جان لو ہم نے تم سے وعدہ کیا ہے کس کا؟ مسیح کا، رسول کا، اور ہر شے سے اس کا جوڑا ہے، ہم نے جوڑا بھی خلق کیا ہے۔ لہٰذا یہ جان لو کہ ہمارے رسول کے آنے سے پہلے کذاب بھی آئیں گے، یا کم سے کم ایک کذاب ضرور آئے گا۔ تو اب کذاب کی پہچان کیا ہوگی؟ پہچان یہ ہوگی، ذرا غور کرو، وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، جو بھی تم میں آ کر یہ اعلان کرے، یہ دعویٰ کرے کہ میں وہی مسیح ہوں، وہی رسول ہوں، تو اس کو سامنے رکھنا اور دیکھنا کہ کیا جس طرح یہ آیا ہے ایسے ہی اس سے پہلے رسول آئے، کیا یہ ان کے ساتھ میچ کرتا ہے؟ اب کیسے پتا چلے گا کہ پہلے رسول کیسے آئے؟ تو وہی بتانے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ یہ قرآن تمہارے سامنے رکھ دیا ہے، قرآن تم کو دے دیا ہے، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب جو ہے وہ اتاری ہے۔ جو بھی اٹھ کر یہ دعویٰ کرے کہ میں مسیح موعود ہوں، میں رب کا بھیجا ہوا ہوں، میں وہی ہوں جس کا وعدہ کیا گیا، تو ایسا کرنا کہ قرآن اٹھا کر دیکھنا کہ جس طرح یہ آیا ہے کیا اسی طرح اس سے پہلے رسول آئے۔ اگر تو وہ دعوے دار ان سے میچ کر رہا ہو تو وہ سچا ہوگا، اگر وہ میچ نہیں کرے گا تو وہ سچا نہیں بلکہ کذاب ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک بہترین فارمولا آپ کو بتا دیا گیا، کہاں پر؟ اسی قرآن میں۔ اور پہلے جو رسول آئے کیسے آئے؟ ذرا غور کریں، قرآن اٹھا کر دیکھیں، آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا کہ پہلے رسول کیسے ہے۔ مثال کو ہم باقی قرآن میں بعد میں دیکھیں گے، ہم اسی آیت کے آگے دیکھتے ہیں آگے کیا ہے، غور کیجئے گا۔ آیت نمبر 7 ہے، اس میں کیا گیا؟ وَمَا يَأْتِهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، کہا ہے واہ اور ما نہیں، یاتہم، رسول آتا ہے تو کیسے آتا ہے؟ جن میں رسول آنا ہوتا ہے ان میں انہی سے آتا ہے۔ کہا کہ قرآن کے بعد جو رسول آنا ہے اس کے بعد اس کی پہچان کے بارے میں بتایا کہ دیکھو ہم نے جو قانون بنایا ہے، ہمارا قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ کوئی ایک بھی رسول نہیں آتا، ہمارا بھیجا ہوا نہیں آتا۔ اگر آتا ہے تو کیسے آتا ہے؟ ہمارا جو نبی ہوتا ہے وہ کیسے آتا ہے؟ ہمارا نبی سب سے پہلی بات یاتہم، جن میں آنا ہوتا ہے، جس قوم، اسی قوم سے آتا ہے، اسی قوم کی زبان، اسی قوم کے رنگ نسل سے آتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہمارا بھیجا ہوا کوئی ایک بھی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس سے استہزاء نہ کیا گیا ہو، یعنی جس کا مذاق نہ اڑایا گیا ہو، جس کے اوپر تہمتیں نہ لگائی گئی ہوں، ملامتیں نہ کی گئی ہوں، جس کے ساتھ دشمنی نہ کی گئی ہو، تمام کے تمام فرقے گروہ اس کے خلاف متحد نہ ہوئے ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کو قتل تک کرنے کی کوشش نہ کی گئی ہو۔ اور پھر آگے بتایا صرف یہی نہیں، فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشَةً وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، آگے ایک اور بھی پہچان بتا دی، وہ یہ کہ جان لو جو ہمارا بھیجا ہوا آئے گا، نہ صرف اس کا استہزاء کیا جائے گا، یعنی اس کو گالیاں دی جائیں گی، بکواسات، تہمتیں، ملامتیں، اس کے ساتھ دشمنی کی جائے گی، اس کی ماننے والوں کے اوپر زمین تنگ کی جائے گی، بلکہ جو لوگ اس کا کذب کریں گے، اس کا کفر کریں گے، اس کے ساتھ یہ رویہ اختیار کریں گے جن کی طرف اسے بھیجا جائے گا، ہم ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، بتایا کہ اس سے پہلے جو بھی ہمارا بھیجا ہوا آیا تو اس کی جس نے بھی، یعنی جس قوم نے تکذیب کی، کفر و کذب کیا، یہ کیا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہم نے بہت بڑی، بہت سخت پکڑا اس قوم کو۔
ہم نے جس قوم کی طرف بھی اپنا رسول بھیجا، جب اس رسول کا کفر و کذب کیا گیا، جب اس قوم نے ہمارے بھیجے ہوئے کا استہزاء کیا، اس کا کفر و کذب کیا، اس کے اوپر تہمتیں ملامتیں لگائیں، تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس قوم کو نشان عبرت بنایا، اس کو سخت پکڑا۔ کیا کہا؟ وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور ہم نے یہ ہونا ناگزیر کر دیا ہے کہ جو تم میں ہمارا بھیجا ہوا آئے گا، اس کا کفر و کذب جب کیا جائے گا تو اس کا کفر و کذب کرنے والوں کے ساتھ بھی ہم بالکل وہی کریں گے جو اس سے پہلے ہر رسول کا کفر و کذب کرنے والوں کے ساتھ کیا گیا۔ یہ ہم نے طے کر دیا ہے، یہ ہونا ناگزیر ہے۔ اگر ہوگا تو وہ سچا ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو وہ سچا نہیں بلکہ کذاب ہوگا۔ لہذا غور کرو، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا آج سے پہلے کوئی ایسے افراد، کوئی ایسی شخصیات آئیں جنہوں نے آ کر یہ اعلان کیا، یہ دعویٰ کیا کہ اے لوگو ہم وہی مسیح ہیں، یعنی مسیح موعود، وہی رسول ہیں جس کے آنے کا وعدہ کیا گیا تھا، یعنی عیسیٰ؟ تو آپ کو ملیں گے، بہت سارے ملیں گے، جن میں ایک نام جو ہمارا موضوع ہے، مرزا غلام قادیانی۔ کیا مرزا غلام قادیانی نے دعویٰ نہیں کیا تھا میں وہی مسیح موعود ہوں، میں وہی مسیح ہوں؟ کیا تھا نا۔ تو اب ایسا کرو، اگر تم لوگ قرآن کو مانتے ہو، اگر تم لوگ قرآن کے دعوے دار ہو، اگر تم لوگ قرآن کو اپنے لیے حجت مانتے ہو، تسلیم کرتے ہو، اگر تم لوگ قرآن کو اللہ کی طرف سے، رب العالمین کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب تسلیم کرتے ہو، تو پھر آؤ ہم قرآن سے فیصلہ لیتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی سچا تھا، رب العالمین کا بھیجا ہوا تھا، یا پھر وہ کذاب تھا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اٹھاؤ قرآن، کھولو سورہ زخرف، آیت کا نمبر کیا ہے؟ 6، اس کے آگے 7، اس کے آگے 8، یہ آیات ہیں۔ قرآن کھولو، سورت کا نمبر 43 ہے، اور آیات کیا ہیں؟ 6، 7 اور 8۔ اور دین قادیان نامی گٹر کے قریب آیات کا نمبر کیا ہے؟ 6، 7 اور 8 نہیں، ایک آگے بڑھا لیں، 7، 8 اور 9۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم میں کوئی بھی اٹھ کر یہ دعویٰ کرتا ہے، یہ اعلان کرتا ہے کہ میں مسیح موعود ہوں، وہی رسول ہوں، وہی مسیح ہوں جس کا وعدہ کیا گیا، تو پھر تم دیکھو کہ کیا یہ بالکل اسی طرح ہے یا جیسے یہ آیا ہے؟ کیا اسی طرح اس سے پہلے رسول آئے تھے؟ کون؟ کیا اسی طرح نوح آیا تھا؟ کیا اسی طرح ہود آیا تھا؟ کیا اسی طرح صالح آیا تھا؟ کیا اسی طرح شعیب آیا تھا؟ کیا اسی طرح لوط آیا تھا؟ اسی طرح ابراہیم آیا تھا؟ اسی طرح موسیٰ آیا تھا؟ یا اسی طرح عیسیٰ ابن مریم آیا تھا؟ اگر تو وہ بھی اسی طرح آئے تھے جیسے یہ آیا ہے تو سچا، اگر جس طرح یہ آیا ہے وہ اس طرح نہیں آئے تو پھر یہ سچا نہیں، کذاب ہے، کیونکہ یہ قرآن صرف سچے کی تصدیق کرے گا۔ اور وہ کیسے آئے؟ پورے کا پورا قرآن ایک جگہ پر نہیں، 2 جگہ پر نہیں، 3 نہیں، جگہ جگہ پر یہ بتا رہا ہے کہ جب نوح آیا تو کیسے آیا۔ مثال کے طور پر اگر آپ مرزا غلام قادیانی کو سامنے رکھیں، اس کی کتابیں سامنے رکھیں، تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں کیسے آیا؟ میں آیا نشانوں کے ساتھ، یعنی معجزات کے ساتھ۔ وہ قدم قدم پر کہہ رہا ہے کہ یہ میرا نشان ہے، یہ میرا نشان ہے، یہ میرا نشان ہے، یہ میرا نشان ہے، اب تو مان جاؤ، اب تو مان جاؤ، اب تو مان جاؤ، یہ میرا نشان ہے، یہ میرا نشان ہے۔ یعنی وہ تسلیم کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں معجزات کے ساتھ آیا۔ نشانوں کے ساتھ مطلب معجزات کے ساتھ۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن اٹھاؤ، قرآن میں سرچ کرو رسول کیسے آتے ہیں، تو پورے کا پورا قرآن کیا کہے گا؟ تمہیں بتائے گا کہ رسول آتے ہیں البینات کے ساتھ۔ ہم نے کوئی ایک بھی رسول ایسا نہیں بھیجا جو البینات کے ساتھ نہ آیا ہو۔ ہاں، ہر شے سے اس کا جوڑا ہے۔ ہمارا بھیجا ہوا آتا ہے البینات کے ساتھ، جو ہمارا بھیجا ہوا نہیں آتا وہ اس کی ضد یعنی معجزات کے ساتھ آنے کا دعوے دار ہوتا ہے، نشانوں کے ساتھ آنے کا دعوے دار۔
تو مرزا غلام قادیانی تو پہلی سیڑھی پر ہی فیل ہو جاتا ہے، آگے تو بہت دور کی بات ہے، بنیاد پر ہی کذاب ثابت ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نشانوں کے ساتھ آیا، یہ میرا نشان، وہ میرا نشان، فلاں میرا نشان، فلاں میرا نشان۔ وہ کہتا ہے 3 لاکھ سے زیادہ میرے نشان ہیں، یعنی 3 لاکھ سے زیادہ میرے معجزے ہیں، معجزے ظاہر ہو چکے ہیں۔ وہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ میں معجزات کے ساتھ آیا، نشانوں کے ساتھ یعنی نشانات کے ساتھ یعنی معجزات کے ساتھ آیا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اٹھاؤ قرآن میں سرچ کرو، البینات لفظ سرچ کرو تو دیکھو تمہارے سامنے کیا آتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، رب العالمین کہہ رہا ہے ہم نے ہر رسول البینات کے ساتھ بھیجا، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو، ہر شے سے اس کا جوڑا ہے، ہر شے سے اس کا جوڑا ہے۔ ہمارا بھیجا ہوا آتا ہے البینات کے ساتھ، تو جو ہمارا بھیجا ہوا نہیں ہوتا، جو ہمارا بھیجا ہوا نہیں ہوگا، اس کی پہچان کیا ہوگی؟ اس کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ آئے گا معجزات کے ساتھ، ان معجزات کے ساتھ آنے کا دعویدار ہوگا۔ البینات بین کی جمع ہے، اور بین کسے کہتے ہیں؟ بین کہتے ہیں کسی بھی شے کو، کسی بھی بات کو ہر پہلو سے کھول کھول کر واضح کر دینا، ہر پہلو سے۔ اور اس کی ضد کیا ہے؟ معجزہ۔ معجزہ کہتے ہیں وہ شے، وہ بات جو آپ کو عاجز کر دے، آپ کی عقل میں نہ آئے، ٹھیک ہے نا، آپ اسے سمجھ ہی نہ سکیں۔ اور سچا جو ہے وہ کیسے آتا ہے؟ پچھلی ایک ساتھ میں آپ کے اوپر واضح کر دیا تھا کہ اسی قرآن نے کہا کہ ہمارا بھیجا ہوا جب کبھی بھی آیا ہے تو کیسے آیا ہے؟ لوگوں کی خواہشات کے ساتھ نہیں آیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے رسول کا بھیجا نا جو قانون میں کیا ہے، کب کیا ہے؟ جب ضلال مبین، جب 100% گمراہیاں ہوں۔ تو یوں جب رسول کی بعثت کا وقت آتا ہے تو اس وقت 100% گمراہیاں ہوتی ہیں۔ آنے والے یعنی رسول کے بارے میں لوگوں کے اندر جو عقائد و نظریات پائے جاتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ رسول معجزات کے ساتھ آتا ہے۔ یوں جو ہمارا بھیجا ہوا نہیں آتا تو وہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق آتا ہے، یعنی وہ آ کر پھر معجزہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے، یا لوگوں کی خواہشات کے ساتھ آنا۔ اور جو ہمارا بھیجا ہوا ہوتا ہے وہ اس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ وہ لوگوں کی خواہشات کے ساتھ نہیں آتا بلکہ البینات کے ساتھ آتا ہے۔ لوگوں کی خواہشات کیا ہوتی ہیں؟ معجزات۔ بھائی رسول تو معجزات کے ساتھ آتے ہیں، رسول کے پاس تو معجزے ہوتے ہیں۔ یوں جو کذاب ہوتا ہے اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ معجزے کے ساتھ آنے کا دعویدار ہوتا ہے، معجزے دکھانے کے پورا زور لگاتا ہے۔ اور سچا وہ آتا ہے لوگوں کی خواہشات کے بالکل برعکس البینات کے ساتھ، وہ آ کر ہر بات، ہر پہلو کو ہر لحاظ سے کھول کھول کر واضح کرتا ہے۔ وہ علم دیتا ہے جو علم اس کے آنے سے پہلے انسانوں کے پاس نہیں ہوتا، نہ وہ علم دیا جا رہا ہوتا ہے، جس وجہ سے سچے کو اس تہمت ملامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ یہ تو ایک نیا دین لے کر آ گیا، اس کی تو ہر بات ہی نئی ہے، یہ جو دین لے کر آیا ہے یہ ہمارے اس دین سے متصادم ہے جس دین پر ہم چل رہے ہیں، جو ہمیں ہمارے آباء و اجداد سے ملا ہے، جو نسل در نسل چلا رہا ہے۔ تو مرزا غلام قادیانی کیسے ہے؟ مرزا غلام قادیانی معجزات کے ساتھ آنے کا دعوے دار تھا، نہ کہ البینات کے ساتھ۔ نمبر 1، قرآن سے پوچھو رسول کیسے ہے؟ قرآن کہتا ہے نوح کیسے آیا، یا ہر رسول کیسے ہے؟ البینات کے ساتھ، یہاں پر فعل۔ دوسری بات آگے بتایا کہ جو ہمارا بھیجا ہوا آئے گا اس کی پہچان کیا ہے؟ کہ جیسے ہر رسول کے ساتھ دشمنی کی گئی، استہزاء کیا گیا، اٹھاؤ قرآن سرچ کرو تو تمہیں کیا ملے گا؟ نوح کو کیا کہا گیا؟ نوح کو گالیاں دی گئیں، تہمتیں لگائیں گئی، ملامتیں، ٹھیک ہے؟ کیا کہا گیا؟ کہاں ہے وہ عذاب جس سے تو ہمیں متنبہ کر رہا تھا؟ آ نہیں رہا۔ ہود کو کس چیز کا سامنا کرنا پڑا؟ گالیوں کا، تہمتوں کا، ملامتوں کا۔ کفر و کذب کرنے والے کہہ رہے ہیں کہاں گیا تیرا وہ عذاب جس کا تو وعدہ ہم سے کر رہا تھا، جس کے بارے میں تو ہمیں متنبہ کر رہا تھا کہ تم اگر میرا کفر و کذب کرو گے تو عذاب تمہارے سر پر ہے، کہاں؟ آ نہیں رہا۔ یہی صالح کو کہا گیا، یہی شعیب کو کہا گیا
یہی لوط کو کہا گیا، یہی موسیٰ کو کہا گیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مرزا غلام قادیانی نے بھی آ کر کسی عذاب سے متنبہ کیا؟ لوگوں نے اسے پھر آگے سے یہ کہا کہاں ہے وہ عذاب، آ نہیں رہا۔ مرزا غلام قادیانی کو تہمتوں کا، ملامتوں کا، کفر و کذب کا سامنا کرنا پڑا جب وہ آیا۔ ہاں اگر کچھ گالیاں پڑتی ہیں، کچھ تہمتیں یا ملامتیں یا کچھ ہوتا ہے تو کہا صرف یہی نہیں ہوگا۔ یہ تو ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی بندہ اٹھ کر غلط کام کرے گا تو جو عقل والے ہیں وہ اسے غلط تو کہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو کذاب ہوگا، جو اس وقت جو عقل مند ہوں گے ان کی نظروں میں وہ کیا، وہ واقعتاً کذاب ہوگا تو اسے برا کہیں گے، اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ لیکن یہ اس کے سچا ہونے کی پہچان نہیں ہوگی کہ صرف اس کو جناب استہزاء کا سامنا کرنا پڑا، نہیں، صرف یہ نہیں۔ سچا ہونے کی پہچان یہ ہے کہ جو استہزاء کرنے والے ہیں، جو قوم ہے، اس پوری کی پوری قوم کو نشان عبرت بنایا جاتا ہے یا نہیں؟ نوح کو جب ہم نے بھیجا تھا تو اس کا جب استہزاء کیا گیا تھا تو ہم نے اس قوم کو نشان عبرت بنایا تھا یا نہیں؟ نوح کا کفر و کذب کرنے والوں کو نشان عبرت بنایا تھا یا نہیں؟ تو سچے کی پہچان یہ ہوگی اس کا کفر و کذب کرنے والوں کو نشان عبرت بنایا جائے گا، اور کب؟ اس کی زندگی میں، اس کی موجودگی میں۔ تو کیا مرزا غلام قادیانی کو ان عوامل سے گزرنا پڑا؟ ان آیات میں بتا دیا، کہا فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، کہا جان لو پہلے جتنے بھی رسول ہمارے بھیجے ہوئے آئے ہیں ان کا کفر و کذب کرنے والوں کو ہم نے انتہائی سخت پکڑا، انہیں ہم نے نشان عبرت نہ دیا، ہلاک کیا۔ اور جو آئندہ ہمارا آنے والا ہے، جس نے آنا تھا یعنی مسیح، اس کے حوالے سے بھی ہمارا یہ قانون، اس کی پہچان یہ ہوگی کہ اس کا کفر و کذب کرنے والوں کو نشان عبرت بنایا جائے گا، بہت سخت پکڑا جائے گا، ان کے ساتھ بالکل وہی کیا جائے گا جو قوم نوح کے ساتھ کیا گیا تھا، ان کے ساتھ بالکل وہی کیا جائے گا جو قوم ہود کے ساتھ کیا گیا تھا، جو قوم صالح کے ساتھ کیا گیا تھا، جو قوم شعیب کے ساتھ کیا گیا تھا، جو قوم لوط کے ساتھ کیا گیا تھا، یا جو آل فرعون کے ساتھ کیا گیا تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مرزا غلام قادیانی جس قوم کی طرف آنے کا دعوے دار تھا، تو پھر جنہوں نے اس کا کفر و کذب کیا یا انکار کیا یا اس کے مخالفین میں، کیا اس قوم کو نشان عبرت بنایا گیا؟ صرف یہی نہیں، جب قرآن اٹھا کر دیکھو تو قرآن کہتا ہے ہم نے پھر جو ہماری دعوت کو، یہ ہمارے جو رسول تھے اور جو ان کی دعوت کو ماننے والے تھے، جو ہماری بات ماننے والے تھے، ہم نے کیا کیا؟ نہ صرف کفر و کذب کرنے والی، استہزاء کرنے والی قوم کو نشان عبرت بنایا، ہلاک کیا، صفحہ سے مٹا دیا، بلکہ ہم نے ہمارا جو رسول تھا، ہمارے جو بھیجے ہوئے تھے، ان کو اور ان کی دعوت کو ماننے والوں کو بچایا، بلکہ زمین کا وارث بنا دیا۔ تو کیا مرزا غلام قادیانی کے وقت یہ سب کچھ ہوا؟ اگر تو یہ سب کچھ ہوا تو وہ سچا تھا، اگر نہیں ہوا تو پھر وہ سچا نہیں بلکہ کذاب تھا، جو سچے کے آنے سے پہلے کذاب آتا ہے، کذاب آتے ہیں، وہ ایک کذاب تھا۔ اب ایک طرف قرآن ہے، ایک طرف قرآن ہے اور دوسری طرف مرزا غلام قادیانی کذاب مجرم ہے، ٹھیک ہے نا؟ حق آپ کے اوپر ہر پہلو سے کھول کر واضح کر دیا گیا۔ اس کے باوجود بھی اگر دنیا میں کوئی ایک بھی شخص یہ کہتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی سچا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جیسے آج مرزا غلام قادیانی کی ذریت ذلیل و رسوا ہو رہی ہے، مرزا غلام قادیانی کو گالیاں پڑ رہی ہیں، ایسے ہی اس سے پہلے ہر رب العالمین کی طرف سے آنے والے رسول کے ساتھ ہوا اور اس کی ماننے والے کے ساتھ ہوا۔ یعنی نوح بھی آیا تھا،
اور وہ معجزات کے ساتھ آنے کا دعوے دار تھا. اور پھر نہ صرف کچھ لوگوں نے اس کو مانا، اس کا ایک گروہ قائم ہوا، بلکہ جو کفر و کذب کرنے والے تھے ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا. نوح مر گیا، دنیا سے چلا گیا. جو اس کے ماننے والے تھے بعد میں ایک جماعت کی، ایک گروہ کی صورت اختیار کر گئے اور ذلیل و رسوا ہوتے رہے. کوئی رب کی نصرت نہ آئی. ایسے ہی ہود کے وقت ہوا، ایسے ہی صالح کے وقت ہوا، ایسے ہی شعیب کے وقت ہوا، ایسے ہی لوط کے وقت ہوا، ایسے ہی ابراہیم کے وقت ہوا، ایسے ہی موسیٰ کے وقت ہوا. تو میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ کیا ایسا ہوا؟ نہیں نا. جب ایسا نہیں ہوا تو پھر تم کس بنیاد پر مرزا غلام قادیانی کذاب کو سچا کہہ رہے ہو؟ وہی مسیح مان رہے ہو، رب کا بھیجا ہوا مان رہے ہو.